جیڑا بندہ اللہ دے نبی دے بارے ترائے باتاں گمان کرے سمجھے آکھے سمجھو وہ اللہ دے نبی تے بہو وڈا بہتان بدھے۔ پہلے نمبر تے جیڑا بندہ آہدے کہ اللہ دے نبی کل دی بات جان دے ہن، غیب دا علم جان دے ہن، وہ بندہ جھوٹ ہے اور اللہ دے نبی دی ذات دے ہوتے ہیں بہتان لیندہ پائے، جھوٹ کو لیندہ پائے، کیونکہ غیب دا علم صرف اللہ جان دے۔ جے کر غیب دے علم دی دولت کول نبیاں ہوئے ہاں تو بیو یوسف دا وچ قوم یوسف دے 40 سال نہ روے ہاں۔ غیب دا علم صرف اللہ جان دے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ غیب دا علم کون جان دے؟ صرف اللہ۔ اور دوسری بات امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندی ہے کہ دوسری بات جیڑا بندہ اے آکھے اے عقیدہ رکھے جو معراج علی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دنیا دی آنکھ نال ڈٹھے۔ بعض لوگ اللہ معاف کرے اتنا تک کہہ دیں کہ اللہ پاک نے اپنی کرسی دے دیتی، اپنی کرسی تے نعوذ باللہ اللہ دے نبی کو بلہائے۔ معراج علی رات جڑا بندہ آکھے جو اللہ پاک دے نبی نے اللہ تعالیٰ کو ڈٹھے دنیا دی آنکھ نال، اللہ تعالیٰ کو معانقہ کیتے معاذ اللہ گلہ پاتے، تو اے بھی بہو وڈا جھوٹ ہے اللہ دے نبی دی ذات ہے۔ در پردہ اللہ دے نبی نے اللہ نال کلام کیتے، ہی واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن فرمائے لا تدرکہ الابصار کہ دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ دی ذات اتنا عظیم ہے، اتنا طاقت اور قدرت والی ہے کہ ان کو آج تک کہیں آنکھنے نہیں دیٹھا۔ اگر کوئی دیکھن کی طاقت رکھتا ہویا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیا، بڑا اصرار کیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے میں تا کو دیکھن چاہنا۔ اللہ کریم نے فرمائے میرا نبی حالی تو آپ کو وہ طاقت کوئی نہیں، قیامت لمحار میں تو آپ کو اپنی زیارت اور ملاقات کروے سا۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے دن قیامت دے اسا اپنے رب کو اپنے اللہ دی زیارت ایویں کرے سو جیویں آسمان تے چاندر کو دے دے آئیں، کوئی تکلیف نہ تھی سی، لیکن دنیا دی آنکھ نال کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دیکھ سکتا ہو گیا کوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے نا، بار بار اصرار کیتے نے۔ اللہ پاک فرمائے اچھا میرا موسیٰ کلیم ایویں کر تجلی ربہ للجبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا دیکھی پہاڑ کی طرف، جنہے والے پہاڑ تے اللہ پاک نے اپنی تجلی پاتی، پہاڑ چل گئے، آواز ہوئی ہے خر موسیٰ سائقہ، موسیٰ علیہ السلام گرے ڈھٹے بیوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، پس جنہے والے افاقہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام فرمائے انا اول المؤمنین، کیا ہے اللہ ای دیکھن دے بارے تیری زیارت کرن دے بارے ای معاملے دے اندر میں پہلا مومن ہاں، اور پہلا مومنہ ایمان رکھتا ہی چیز دے کہ دنیا دی آنکھ نال کوئی بھی اللہ تعالیٰ دی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمیندی ہے کہ جیڑا بندہ ترائے باتاں اللہ دے نبی دی ذات تے کر رہے سمجھو جھوٹ بولے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ دا نبی غیب دا علم نہیں جاندا، سادہ محبوب عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ باقی سارے پیغمبر کو اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، سادہ پیغمبر ساقی کوثر ضرور ہے، شافی محشر ضرور ہے، رحمت والا پیغمبر ضرور ہے، دو جہان دا سردار ضرور ہے، ختم نبوت دا سردار ضرور ہے، لیکن عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔
اور دوسری بات معراج علی رات اللہ دے نبی نے اللہ پاک کو دنیا دے اکھ نال کہنے دیٹھا۔ تریجی بات جیڑا بندہ یہ آکھے یہ سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرفوں بھی کچھ دین چ رلائے، اپنی طرفوں بھی کچھ دین چ بولے، اپنی طرفوں بھی دین چ کوئی شے شامل کیتی ہے، فقط افطرا اسم عظیما، کیوں اللہ دے نبی دی ذات ہوتے بڑا جھوٹ بولے۔ اگر اس سمجھو جو اللہ دے نبی نے اپنی طرف بھی دین جو کچھ علائے کچھ شامل کیتے پیچھے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ سمجھو جو اللہ دے نبی نے خیانت کی تھی، نہیں، دنیا کائنات دے اندر سرزمین دنیا تے اللہ تعالیٰ تو بات اگر کوئی امین ہے تو وہ سونا محبوب پیغمبر ہے، جو پیغمبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تا اپنے کافر بھی آہتے ہیں جاء الصادق الامین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی نال کدیں نہ بولیں دے ہیں، اپنی مرضی نال کہنا آلیں دے ہیں۔ ایک جہاڑے وحی لکھن علیہ صحابی شکایت کی تھی اللہ دے نبی فلانا آہدے نہ لکھیا کر ہر بات اللہ دے نبی دی، کہیں ویلے آپ خوشی دے اندر ہیں، کہیں ویلے آپ غمی دے اندر ہیں، کہیں ویلے سفر دے اندر ہیں، کہیں ویلے حضر دے اندر ہیں، ہر بات نہ لکھی کر۔ تو اس صحابی نے اللہ دے نبی کو شکایت کی تھی تو اڈے یار ہی آہدن جو ہر بات اللہ دے نبی دی نہ لکھی کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یارا اکتب کل شے، ہر بات لکھی کر، کیونکہ قسم او رب دی جد ہاتھ دے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کنے سوائے حق دے کوئی چیز بھی نہیں نکل سکتا، لہذا تو میری ہر بات لکھی کر۔ معلوم تھی نے اللہ دے نبی اپنی مرضی نال دین دے معاملے دے اندر کدیں نہیں بولیں دے، بلکہ کوئی مسئلہ پوچھن آوے ہاں اگر اللہ دے نبی کنے او مسئلے دا حل اللہ پاک نے نہ بھیجیا ہوئے ہاں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے ہیں جو تمہارے ای مسئلے دا حل اللہ نے حالی نازل کوئی نہیں کیتا، جی میں اصلا مولوی میں ڈھگوسلا مار چھوڑے نے آئے، مسئلہ ڈسا چھوڑے نے آئے، اپنی حد تک سمجھے نے آئے، جو یار ہون مسئلہ پوچھنے میں یہ آکھا جو میں کو مسئلے دا پتہ کوئی نہیں تو لوگ کیا آکھسے نا یار ایجنا مولوی تھی کہ ایجنا عالم تھی کہ آکھے جو میں کو پتہ کوئی نہیں تو نہیں آکھنا چاہیے تھا، جو ایجنا عالم ہے۔ امام احمد بن حنبل تو سا سن دیو، امام مالک رحمہ اللہ سن دیو، ایک بندہ ترے جہاڑے دا سفر کر کے آئے مسجد نبوی مدینہ پاک دے اندر، وہ آکھی تو میں مسئلہ پوچھا ہوا امام مالک رحمہ اللہ کا نے ترے دیوارے دے بعد جلے مسئلہ پوچھنا آئے، امام صاحب کو نو امام صاحب آکھے لا ادری لا عالمو، میں مسئلے دے بارے نہیں جانتا، میں کو پتہ کوئی نہیں۔ وہ بندہ غصے تھی گیا ہوں کہ امام صاحب میں یہ جنا سفر کر کے آیا ہوں تو ساتھ میں کو پتہ ہی نہیں۔ تو امام صاحب جواب دیتے کیونکہ میں کو جہنم دی لگام نظر دی کھڑی ہے، اتھائی حساب دیونے اللہ کو میں اپنی مرضی نال کیویں دساواں جدا پیغمبر نے بھی اپنی مرضی نال دین چ کچھ شامل نہیں کیتا، میں امام مالک کون ہاں جو اللہ دے نبی کنو اگر مسئلے دا حال نہ ہوئے تو آپ فرمینے ہاں جیویں امی خولہ رضی اللہ عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ جنتی عورت ہے جو او عورت ہے جدی دعا تے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے اپنے محبوب تے نازل کر دیتے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ آئی آکھر لگی اللہ دے محبوب میں کو میرے خامت میرے شوہر میرے سر دے تاج میں کو آکھے جو تو میرے واسطے ایویں آئی جو میری ماں ہے وہ دورے چ طلاق تھی ویندی ہے، آج دے دورے چ طلاق نہیں تھی دی لیکن کفارہ ہے یہ چیز دے، آج بھی بندہ نہیں آکھ سکتا اپنی گھر والے کو اپنی بیوی کو جو تو میرے واسطے ایویں آئی جی میری ماں ہے، خیال کرائے ایک کلمے آکھر نال کفارہ دیونا پوسی۔
جو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے آکے اللہ دے نبی برے چھوٹے چھوٹے بچے نبالے نے رول ویسن یہ یتیم تھی ویسن گھر برا برباد ہو ویسی میں کوئی مسئلے دا حال دا ساؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خولہ تیرے مسئلے دے بارے کوئی وضاحت کوئی حل اللہ پاک نے میں پیغمبر دے ہوتے کوئی شے نازل نہیں کی تھی اللہ پاک نے میں کو نہیں دسایا اپنی مرضی نال میں کیویں دساواں تو واپس والوان بار بار آتی رہ گئی ہے جھگڑ دی رہ گئی ہے جیرے والے باہر نکتی ہے نا تو پیچھے اپنے بچے کو آئے کس میرے بچے ہو پہلے آدھے آوے ابا ابا ہونا آپ کو ربا ربا پہلے آدھے آوے ابا ابا ہونا آپ کو ربا ربا رات ٹائم میں رات دھراتے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ رب دی بارگاہ دے اندر روندی کھڑیے درخواستاں کریں دی کھڑیے ہانچ وہیں دی کھڑیے حضرت خولہ بھی روندی کھڑیے تا حضرت خولہ دے بچے بھی روندے کھڑے او دنیا کائنات دی عورت دنیا کائنات دی ماں بھیڑ میں طالب علم تکوں تیرا روحانی بیٹا ایو پیغام دیون چاہنا جو بسے تے سفر کر کے سخی دی جاتے ونجن دی ضرورت نہیں بسے تے سفر کر کے کلندر دی جاتے سیون شریف ونجن دی ضرورت نہیں بسے تے چڑھ کے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سفار کر کے اور اپنے آپ کو سوار کر کے اپنی عزت بالے بچے کو سوار کر کے اللہ کریم دے علاوہ خیر دے در تے نہ گئے کرو نہ کیا کرو بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال بلکہ دنیا کائنات دی عورت کو اپنا عقیدہ بناونا چاہیے اومیں جیویں خولہ رضی اللہ عنہ دا عقیدہ دنیا کائنات دی بات بھیڑ کو بیٹی کو اپنی سوچی میں بڑھاونی چاہیے جیویں امی خولہ رضی اللہ عنہ دی سوچے جیویں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ دی سوچے جدا ربا ربا کریں دی کھڑیے جدا روندی کھڑیے جدا دعات درخواست کریں دی کھڑیے آتی ہے میرا مالکہ پروردگارا اللہ سیاں تیرے نبی دے گھر دا دروازہ بند ہو گئے میں خولہ ونیات کی تھا ونیا اگر تیرے درد علاوہ بیا کوئی در ہیت دسا اگر تیرے علاوہ بیا کوئی مشکل کشا ہیت دسا میرا مالکہ لوگیں دے گھر بساون والا بھی تو آئی لوگیں دے گھر آباد کرن والا بھی تو آئی عزت مالک بھی تو آئی ذلت مالک بھی تو آئی رحمت برکت مالک بھی تو آئی وَتُعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پروردگارا میں خولت ترس چکر میں خولت عزت کو بچا چھوڑ میں خولت عزت کو آباد چکر میں خولت گھر کو آباد چکر اللہ سیاں میرے مسئلے دی وضاحت نازل چکر اللہ کریم نے عرض تو اعلان فرمائے فرمایا او جبرائیل چی رب جلیل جلدی کر ونج خولت مسئلے دا حال کھین ونج اے عورت ذات بڑی کمزور ہوندی ہے اے دل دے لحاظ نال بھی بڑی کمزور ہوندی ہے اے دماغ دے لحاظ نال بھی بڑی کمزور ہوندی ہے اے سوچ دے لحاظ نال بھی بڑی کمزور ہوندی ہے اے کمزور میں شاہزور کو سدے نہیں کھڑی ہے اے کمزور میں شاہزور دے سامنے درخواست کھڑی کریں دیئے ون میرا قرآن ون خولہ دے مسئلے دا حال گھن ون ادو رات دھرات اللہ کریم آسمان تو قرآن نے اللہ کریم نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتے تو جبرائیل سونا قرآن چاہ کے آئے
سننا چاہتے ہو قرآن میں مارکا تھکے تو کہنے میں بیٹھے ناراض تو کہنے میں تھے بیٹھے سن قرآن تیرا دل صاف چکران زنگ کنے سن قرآن تا اپنا ایمان تازہ چکر اللہ کریم نے فرمایا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ کریم نے آسمان تو اعلان فرمایا میرا سونا محبوب پیغمبر قد سمع اللہ تحقیق بکی باتیں قسم میں رب کو رب ہوڑ دی اسا خولا دی ارداست خولا دی درخواست سن کی دیئے خولا تو ہر سامنے جھگڑا کریں دی کھڑی آئی خولا دا جھگڑا خولا دا روان خولا دا درخواستاں میں رب نے آسمان تے سن کی دن امی عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں کون عائشہ صدیق اکبر دی بیٹی عائشہ لوگوں کون عائشہ جن دی عظمت جن دی پاکیزگی کو رب نے اپنا قرآن چا بنا لوگوں کون امی عائشہ مومنے دی اماں امی عائشہ لوگوں کون امی عائشہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک باز تو پیاری تو محبوبہ بیوی امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمین دیئے میں قربان ہوں رب دی طاقت رب دی قدرت رب دی طاقت سماعت ہوتے ہیں جو اللہ کریم واقعی سمیع بصیر میں دوجھے کمرے چ بیٹھی ہوئی آمی صرف ایک دیوار دا فاصلہ گا میں نہیں سن سکی قربان منیا رب قادر قدیر تے اللہ کریم نے خولا دا جھگڑا تو خولا دی درخواست سن بھی کی دیئے تو ام مسئلے دا حال بھی اللہ کریم نے نازل فرما دیتے اللہ کریم نے عرش تو اعلان فرمائے اے آمنہ دے لالا اے بڑے محبوب اے رحمت والے پیغمبر ایمیں کرو حضرت خولا کو صدو امی عائشہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کے صدے دیئے آدیا اے خولا آبان تیرے مسئلے دے حل دے بارے اللہ کریم نے اپنا قرآن نازل فرما دیتے لوگو خولا او عورتے جنہ بڑھڑی ہو گئی جدہ بوڑی ہو گئی جدہ ضعیف العمر ہو گئی جدہ مدینے دے شہر چو گزرے ہا صحابہ کرام فرمینے گا جو او عورتے جہدی عظمت جہدے مسئلے دے حال دے بارے اللہ کریم نے اپنا قرآن نازل فرما دیتے حضرت خولا رضی اللہ عنہ دے مسئلے دے حال دے بارے اللہ کریم نے اپنا قرآن نازل چا فرمایا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والله
والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب علیم. اللہ کریم نے حال دسا دیتے، حال نازل فرما دیتے. اللہ کریم نے فرمائے میرے محبوب پیغمبر اپنی صحابیہ عورت حضرت خولہ کو آنکھو جو اپنی خامن کو ونجا کے اور 2 مہینے تے مسلسل روزے رکھ دے وے یا ایک غلام آزاد کر دے وے. اگر 2 مہینے دے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، تب پیچھے اطعام 60 مسکین، پیچھے 60 مسکین کو کھانا کھوا دے وے. اللہ فرمائے دے اے میرے حد ہیں، اے میرے حدود ہیں، اے میرے قانون ہیں، اے میرا نظام ہے. جرا میرے قانون کو نہ منے، جرا میرے نظام کو نہ منے، جرا حدود اللہ دا انکار چا کر رہے، اون جہاں کافر کوئی نہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافر واسطے وڈا دردناک عذاب ہے. آخری بات، اللہ کے نبی نے آپ کو دین جو کوئی شے شامل ہے نہیں کی. اگر شامل کر رہے نا تو خولہ دے مسئلے دا حل اپنی طرف دسا دے نا. جو میں اجرا پیغمبر ہاں، میں اجرا شان والا نبی ہاں، 2 جہان دا سردار ہاں، بلکہ نہیں میرے محبوب پیغمبر نے بڑی عاجزی کی دیئے، بڑی امانت داری کی دیئے، بڑی دیانت داری کی دیئے. سونے پاک پیغمبر جہاں دنیا کائنات ہے کوئی امین نہیں ہو سکتا، اللہ دے نبی جہاں کوئی دیانت دار نہیں ہو سکتا، کوئی امانت دار نہیں ہو سکتا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لوگوں جب تک اللہ میں کو نہ دسے سی میں او تک تہانے کہیں مسئلے دا حال تہا کو نہیں دسا سکتا. ہاں اگر پیغمبر کی تھیں بھول بھی گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گیا، آدم دی ساری اولاد بھول دی راسی. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہودی آیا نا انہیں آکھیا صحابہ کہف دا قصہ دسا، ذوالقرنین دا دسا، موسیٰ تا خضر دے بارے دسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھائی والا واحد تو کو دسے سا. میرے محبوب انشاءاللہ آکھن بھول گئے. 15 نوارہ وحی بند تھی گئی. کچھ نوارے دے بعد جبرائیل علیہ السلام پیغام کہن کے آئین، اللہ دا قرآن چاک کے آئین. فرمانے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرا محبوبہ، میرا سونا شاگردہ، میرا محبوب پیغمبر، 2 جہان دا سردار، اے نہ آکھیا کرو اج دے بعد جو سبھائی دسے ساں، بلکہ آکھیا کرو سبھائی والا واہے انشاءاللہ دسے ساں. میرا اللہ چاہتی تو میں تو کو ضرور دسے ساں. ہی واسطے اللہ کریم نے فرمایا لوگو چاہت میری پوری ہونی ہے. اللہ کریم نے آسمان زمین بڑھائے، فرشتے کو مشورہ کی دس جو انسان بناوا یا نہ بناوا. فرشتے آکھیا اللہ سائیاں زمین تے فساد کرے سی، اسا تلی تسبیح واسطے کافی ہیں. اللہ پاک فرمائے تو آدھا مشورہ ضرورت ہے، میں مشورہ کہن کی دے باقی تیسی وہ کو جو رب چاہسی، نہ او تیسی جو تو چاہتا ہے، نہ او تیسی جو میں چاہنا، وہ کچھ تیسی جو میرا رب چاہسی. مارکات رگن سی بلوچی سنائے بلوچی ہون سن نہ تھائی واسے نہ مئی واسے، اوہ میں براز نہ تھائی واسے نہ مئی واسے، سجنے معاملات اللہ ہی واساں. لہذا یہ عقیدہ بڑھائیں جو غیب علم صرف اللہ پاک جانی.
اے عقیدہ بنائیں جو غیب علم صرف اللہ ذات بجائیں دومی نمبر چکا اے عقیدہ بنائیں جو اللہ ذات رہے چھما ندیز نہ تھو دیز نہ مادیز نہ ہچ امیر عدیز نہ ہچ غریب عدیز نہ ہچ پیغمبر یا نہ ہچ نبی یا نہ ہچ رسول یا بلکہ خاصہ دے اللہ ذات را ندیز لوگو اللہ کریم دی ذات کو دنیا دے آنکھنال کہیں نہیں دیٹھا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غائب دا علم بھی نہیں جان دے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دے معاملے دے اندر آپ کو کوئی شے دین دے اندر شامل نہیں کی تھی اگر آپ کو کوئی شے شامل کرے نا تو اللہ کریم کدیں یہ نہ فرماویا اللہ فرمائے دے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرمائے دے او لوگو میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین دے معاملے دے اندر چچڑ بھی علیہ دے میں رب دی مرضی دے بغیر نہیں علیندہ میں رب دے حکم دے بغیر نہیں علیندہ ہی وستے لوگو میرے محبوب پیغمبر دا علامن بھی دین ہے میرے محبوب دا خوش تھیون بھی دین ہے میرے محبوب دا غمگین ہون بھی دین ہے میرے محبوب دا سفر بھی دین میرے محبوب دا حضر بھی دین کیوں نہ آنکھاں حق ادا ہو ونجے جو میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ بھی قرآن میرے محبوب دے ہاتھ بھی قرآن میرے محبوب دا سینہ بھی قرآن میرے محبوب دے بول بھی قرآن میرے محبوب دا مکہ بھی قرآن میرے محبوب دا مدینہ بھی قرآن میرے محبوب دی ازواج بھی قرآن میرے محبوب دی بنات بھی قرآن میرے محبوب دا صدیق بھی قرآن میرے محبوب دا عمر بھی قرآن میرے محبوب دا عثمان بھی قرآن میرے محبوب دا علی شیر خدا بھی قرآن میرے محبوب دے اصحاب بھی قرآن میرے محبوب دے ازواج بھی قرآن میرے محبوب دا چہرہ بھی قرآن میرے محبوب دے ہاتھ بھی قرآن میرے محبوب دا سینہ بھی قرآن میرے محبوب دا چلن بھی قرآن میرے محبوب دا سفر بھی قرآن میرے محبوب دا حضر بھی قرآن میرے محبوب دی زبان بھی قرآن میرے محبوب دے ہونٹ بھی قرآن میرے محبوب دا اخلاق بھی قرآن میرے محبوب دا بہراج بھی قرآن میرے محبوب دی پوری زندگی تو ہارے سارے وقت رحمت ہے میرے محبوب دا وجود بھی رحمت ہے میرے محبوب دی ذات بھی رحمت ہے میرے محبوب دی بات بھی رحمت ہے میرے محبوب دی بات بھی رحمت ہے اللہ کریم نے فرمایا سمجھ لو